چائے ایک پیالہ جس نے دنیا کو جوڑ دیا۔ چین میں ایک پتے کی خوشبو سے آغاز۔ چائے کی کہانی تقریباً 2737 قبل مسیح میں چین سے شروع ہوتی ہے۔ چینی بادشاہ شین نونگ اپنے باغ میں بیٹھے گرم پانی پی رہے تھے کہ اچانک ایک جنگلی درخت کے چند پتیاں ہوا کے جھونکے سے ان کے پیالے میں آ گری۔ پانی نے سبز رنگ لیا اور خوشبو پھیل گئی۔ بادشاہ نے ایک گھونٹ لیا اور حیران رہ گئے۔ کا شاندار اور جسم میں تازگی۔ یوں چائے کی پیدائش ایک اتفاق سے ہوئی، مگر اس کے بعد یہ چینی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ چین سے جاپان۔ 8ویں صدی میں جاپانی راہب چین کے اور چائے کا ایک بیج اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ جاپان میں اسے چاہ کہا اور زین بدھ مت کے راہب لمبی عبادت کے دوران جاگنے کے لیے پیتے تھے۔ چائے کی پیشکش ایک روحانی تقریب بن گئی جسے جیپنیز ٹی سیریمنی کہا جاتا تھا۔ وسطی ایشیائی چائے کا وسط ایشیا اور ہندوستان میں آمد۔ سلک روڈ کے ذریعے چائے کا سفر منگولیا، تبت اور وسط ایشیا تک ہوا۔ 17ویں صدی میں برصغیر میں چائے کا ذکر ہوا، مگر بڑے پیمانے پہ چائے کی کاشت برٹش راج کے دوران آسام میں شروع ہوئی تاکہ برطانیہ چین پہ چائے کی تجارت پر انحصار کم کرے۔ یورپ میں چائے کا آنا۔ یورپ میں ایک شوق اور پھر نشہ۔ 16ویں صدی کی دہائی میں ڈچ تاجروں نے چائے یورپ پہنچائی۔ جلد ہی یہ برطانوی شاہی خاندان کی پسندیدہ مشروب بن گئی۔ چائے کا رواج آفٹر نون ٹی کے طور پہ فیشن بن گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ برطانیہ کو چائے زیادہ تر چین سے آتی تھی اور ادائیگی کے لیے چاندی بھیجنی پڑتی تھی۔ چائے اور افیون کی جنگیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ نے چین کے ساتھ افیون کی تجارت شروع کی تاکہ چائے کے بدلے پیسہ بچا سکے۔ یہ تنازع اوپین وارز تک جا پہنچا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے ہانگ کانگ پہ قبضہ کیا۔ یوں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ سامراجی سیاست کا حصہ بن گئی۔ امریکہ میں چائے کا رول۔ آزادی کا ذائقہ۔ 1773 میں بوسٹن ٹی پارٹی میں ایک امریکی باغیوں نے برطانوی ٹیکس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بوسٹن کی بندرگاہ میں چائے پھینک دی۔ اس کے بعد کافی کو امریکہ میں حب الوطنی کی علامت بنایا گیا۔ آج کی چائے۔ دنیا میں روزانہ 3 ارب کپ چائے پی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پیداوار چین، بھارت اور کینیا میں ہوتی ہے۔ سبز چائے، کالی چائے اور ہربل چائے کے سینکڑوں اقسام موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جب آپ ایک چائے پیتے ہیں تو آپ صرف ذائقہ نہیں لے رہے، آپ ایک ایسی تاریخ کا ذائقہ لے رہے ہیں جس میں بادشاہوں کے باغ، راہبوں کی عبادت، سامراج کی سیاست اور آزادی کی تحریک سب شامل ہے۔